باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی آیات کو لمحہ موجود سے عہد حاضر سے جوڑتے ہیں آپ اور ہم جانتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کہ قرآن کریم جو ذہن انسانی کی امامت کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا، ہمیں کیا نصیحت اور کیا درس دے رہا ہے، کیا روشنی ہمیں قرآن کریم سے مل رہی ہے، اور آج ہم قرآن کریم کی ان آیات سے کس طرح استنباط کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنی زندگیوں کو خوشنما، بہتر اور باوقار بنا سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے وہ ہماری نفسیات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ ہمیں کس طرح رہنا ہے زمین پر۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیت ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، 55، بڑی اہم آیت۔ قرآن کریم کی میرا خیال ہے کہ چند اہم ترین آیات میں سے ایک آیت، یہ ہمارے معزز مہمان وہ ہمیں بتائیں گے اس آیت کے تعلق سے۔ اسے آیہ استخلاف بھی کہا جاتا ہے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ خواتین و حضرات، صحابہ نے ایک روز سوال کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ جو خوف اور ڈر کی فضا میں رہتے ہیں اور جو بے امنی ہے ہمارے اندر، یہ دن ہمارے یہ کب ختم ہوں گے، یہ فضا کب دور ہوگی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت جلد وہ دور آنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، پھر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح یہ سفر آگے کی جانب گیا، اور پھر یعنی میثاق مدینہ اور مدینہ کی ریاست اور پھر فتح مکہ، یہ سب ہمارے پروگرامز میں کئی مرتبہ یہ گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کی جو یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کچھ وعدہ کر رہا ہے۔ اللہ کے وعدے سے سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منہم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ان کو وہ زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ خواتین و حضرات، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ایک تو وہ خلیفہ جو ابن آدم، پورا سلسلہ وہ ہم اور آپ کئی بار بات کر چکے ہیں۔ یہاں پر جو خلیفۃ فی الارض کی بات ہو رہی ہے، کیا حکومت کی بات ہو رہی ہے کہ حکومت دے گا اللہ تعالیٰ؟ کس کو دے گا؟ کہ جو ایمان لائیں گے اور جن کے اعمال نیک ہوں گے، بلند کردار، وہ ایک پیمانہ بن رہا ہے۔ ذرا اس پر آگے بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے کہ جس کو بھی حکومت ملی زمین پر، کیا وہ خلیفۃ فی الارض ہے؟ فرعون کو بھی ملی، نمرود کو بھی ملی، یزید کو بھی ملی، تو کیا ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ خلیفۃ فی الارض؟ پھر ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں کہ خلیفہ، خلافت اور استخلاف میں کیا فرق ہے، یہ بھی ہمارے معزز مہمان ہمیں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دوں گا اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، اس کے بعد اگر شرک ہوا اور کوئی کفر کرے گا اس کے بعد تو وہ فاسقوں میں سے ہوگا، وہ فاسق ہوگا۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی اور کئی نکات سامنے آئیں گے، سوالات ہم رکھیں گے اور سیکھیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت اہم نام، بڑا محبوب نام، اور میں تو اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں اپنے اس پروگرام میں کہ وہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہوں اور ہم نے ڈاکٹر صاحب سے نہ سیکھا ہو۔ تفسیر قرآن بالقرآن ڈاکٹر صاحب کا خاصہ، اور جو تاثیر اللہ تعالیٰ نے آپ
کے کلام میں دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ تلاوت سورہ نور کی، تاکہ پروگرام کا آغاز ہو سکے۔ سورہ نور اور آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں ذکر ہے کہ روز قیامت کوئی دوست دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا؟ درست جواب سورہ معارج۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کس پیغمبر کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت مسیح علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ آیہ استخلاف بڑی اہم آیت، اللہ تعالیٰ حکومت کا، اقتدار کا وعدہ کر رہا ہے۔ کن سے وعدہ کر رہا ہے؟ اور یہ خلافت زمین پر جو دی جاتی ہے اس کی اللہ کی سنت کیا ہے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حدیث سب جو آیہ استخلاف آج آپ نے تلاوت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے کیے ہیں
اور 3 شرائط کا ذکر فرمایا ہے، سبحان اللہ، اور اس وعدے کے مطابق ملنے والی جو خلافت عرضی ہے اس سے ناشکری، اس سے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اس کے زوال کی وجہ ایک بیان فرمائی ہے۔ ٹھیک، وہ یوں کہہ لیجئے کہ 7 باتیں ہیں جو اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ، پہلی بات خلافت عرضی کا عطا کیا جانا، دوسری بات دین اسلام کا یعنی اللہ کے پسندیدہ دین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سبحان اللہ، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ دین جو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ اسلام ہے، اس دین کا استحکام۔ اور تیسری بات امن کی بحالی، خوف کا خاتمہ اور امن کی بحالی۔ امن کی بحالی بھی یقینی بات ہے، کسی بھی ملک کے لیے، کسی شہر کے لیے بہت بنیادی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، سبحان اے اللہ، اللہ جس شہر کو میں بسانے کے لیے جا رہا ہوں، بسانا چاہ رہا ہوں اور جس کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے، اس شہر کو امن والا شہر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی۔ تو 3 چیزیں ہیں جن کا وعدہ ہے، اور 3 ہی چیزیں ہیں جو شرط کے طور پر بیان فرمائی گئی۔ پہلی بات ایمان، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صاحبان ایمان ہیں، اور دوسرا ہے دائرہ عبودیت سے باہر نہ جائیں، یعبدوننی، وہ اعمال صالحہ بجا لانے والے ہوں، میری عبادت بجا لانے والے ہوں، غایت تذلل کی جو کیفیت ہے وہ صرف ان کی میرے لیے ہو، میرے سوا کسی اور کے سامنے عبادت کی جتنی ظاہری صورتیں ہیں وہ قطعی طور پر اختیار نہ کرنے والے ہوں۔ اور تیسری ایک بہت بڑی بنیادی بات جو شرط کے طور پر بیان فرمائی کہ لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو میری ذات میں، میری صفات میں، میری قدرت میں، میرے اختیار میں اور میرے علم میں سانجی اور شریک نہ بنانے والے ہوں۔ یہ 3 شرائط جب ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرمائیں گے۔ اور ریاست کے زوال کی ایک وجہ بیان فرمائی کہ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جب لوگ ناشکری شروع کر دیں گے تو پھر وہ اقتدار اور وہ ریاست ان کے پاس صحیح طور پر قائم اور بحال نہیں رہ پائے گی۔ ٹھیک، یہاں اگر آپ اجازت دیں تو میں اللہ تعالیٰ کے چند وعدوں کا ذکر کر دوں۔ ویسے جو آپ نے سوال میں فرمایا کہ ریاست جو ہے اور خلافت، ریاست کا ملنا اور خلافت کا ملنا دونوں میں فرق ہے۔ جی ہاں، ریاست کا اقتدار اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی دیتے رہے ہیں آزمائش کے طور پر، جیسے کہ آپ نے فرعون کا نام لیا، اسی طرح نمرود، ان آتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے نمرود کا جب ذکر کیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک عطا فرمایا۔ ٹھیک، لیکن خلافت بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ ہستیوں کو ہی عطا فرماتے رہے ہیں۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اور یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان سے فرما رہے ہیں جی، کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو تم میں سے صاحبان ایمان ہوں گے اور اعمال صالحہ بجا لانے والے ہوں گے، ٹھیک، یعنی تعلیمات نبویہ کے مطابق اعمال بجا لانے والے ہوں گے، ان کے ساتھ میرا یہ وعدہ ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اچھا، یہ جو تینوں وعدے ہیں جی ہاں، ان کو بڑے زوردار انداز سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ جی ہاں، لام لگا بھی دیا،
جی لام تاکید کا شروع میں لگایا اور آخر میں نون ثقیلہ لگایا سبحان اللہ، جو ضرور بالضرور کے معنی پیدا کرتا ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بالضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلوں کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کے منصب پر فائز فرمایا. انیک سب قرآن کریم میں بہت سے اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، لیکن میری خواہش ہے اگر آپ اجازت دیں تو 3-4 وعدے خاص طور پر جو اس حوالے سے ہیں ان کا ذکر کیا جائے. ایک وعدہ تو وہ ہے جو سورہ روم کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان جنگ کا. ایرانیوں نے رومیوں پر حملہ کیا اور رومی مغلوب ہو گئے، اور اس قدر مغلوب ہو گئے، یہ 614 عیسوی کا دور ہے، خسرو پرویز ثانی ایران کا سربراہ، اور ادھر قیصر روم ہرقل. تو ہرقل کی پر انہوں نے جب چڑھائی کی تو اس کو بالکل محدود کر دیا قسطنطنیہ میں، اور صلیب بھی اٹھا کے لے گئے، اور بہت بری طرح سے یہ مغلوب ہوئے. تو مشرکین کی ہمدردیاں چونکہ ایرانیوں کے ساتھ تھی، وہ آتش پرست تھے، یہ بھی بت پرست تھے، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی، اس لیے کہ وہ بھی اہل کتاب تھے اور مسلمان یقینی بات ہے قرآن کریم کے ماننے والے تھے. تو اس لیے مشرکین بار بار اس واقعے کا ذکر کرتے کہ جیسے رومی مغلوب ہوئے ہیں ہم بھی تم پر غالب آئیں گے اور تم مغلوب ہوگے. تو مسلمان جب پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا. وعدہ یہ کیا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ رومی کچھ عرصے کے بعد پھر غالب آئیں گے. فی بضع سنین، اور یہ چند سالوں کی بات ہے. للہ الامر من قبل و من بعد، پہلے کے حالات بھی اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہیں اور بعد کے بھی اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہیں. اور پھر فرمایا وعد اللہ ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اور وہ یہ سب کچھ اس روز ہوگا جب صاحبان ایمان یعنی مسلمان اللہ کی مدد سے ایک خوشی حاصل کرنے والے ہوں گے. ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. چنانچہ ایسا ہی ہوا نیک صاحب، اس وقت کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایرانیوں کے مقابلے میں یہ روم کے لوگ دوبارہ غالب آئیں گے، اور ہرقل قیصر روم جو ہے وہ دوبارہ اقتدار کو بحال کر پائے گا اور ایرانیوں سے اپنی شکست کا بدلہ لے پائے گا. لیکن اللہ فرما رہے ہیں 9 سال پہلے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یقیناً ایسا ہو کر رہے گا، اور یہ اس روز ہوگا جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کے ساتھ نواز کے خوشی مہیا کر رہے ہوں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، جس دن مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح عطا ہوئی اسی روز یہ خبر آئی کہ رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی. سبحان اللہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاحبان ایمان سے یہ وعدہ کیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ وعدہ مجھ سے بھی اور آپ سے بھی ہے، اور بلکہ پوری دنیا کے آج کے مسلمانوں سے بھی ہے، کہ جو لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جائیں گے، ایمان میں کسی طرح کا شک نہیں آنے دیں گے، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. آج تم پر کوئی خوف اور غم نہیں، اور وہ جنت کی بشارت دی جا رہی ہے تمہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اگر تم دین پر قائم رہو گے، دین پر استقامت کا اظہار کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟
دنیا میں بھی ہم تمہارے اولیاء ہوں گے اور آخرت بھی ہم تمہارے ولی ہوں گے، کارساز ہوں گے، اور وہ سب کچھ ہم تمہیں عطا کریں گے جو تم چاہو تم سے وعدہ کیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے، اللہ تعالیٰ سے سچا کس کا وعدہ ہوگا؟ من اصدق من اللہ قیلا، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ یہاں جو اس آیت میں، آیت نمبر 55 سورہ نور میں جو 2-3 باتیں میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، سچا وعدہ، آپ نے مثالیں بھی قرآن کریم سے عطا فرما دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر ایک سوال سمپل آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں تاکہ ہم آپ سے سیکھیں کہ خلافت اور استخلاف میں کیا فرق ہے، ذرا یہ واضح کر دیجئے۔ اور یہ کہ وہ خلافت، اقتدار، یعنی اقتدار جو حاصل ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ جو نہ تو نیک اعمال رکھتے ہیں اور ایمان بھی ان کا ویسا نہیں ہوتا کہ جیسا کہ ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ شرک پہ بھی ہم آئیں گے کہ شرک اور کفر، جو اللہ تعالیٰ یہ آیت مکمل کر رہا ہے تو شرک اور کفر کو بھی رکھ رہا ہے۔ تو شرک کون سا؟ مسلمان تو شرک کبھی نہیں کرتا، مسلمان تو بتوں کو کبھی نہیں پوچھ سکتا، لیکن یہ شرک کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو شریک کر دینے کا یہاں ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فاسق کہہ رہا ہے ان لوگوں کو، لیکن ابھی ہم اس پر بات نہیں کروا رہے آپ سے۔ آپ یہ فرمائیے کہ استخلاف اور خلافت یہاں، اور پھر جو پہلوں کو بھی دے دیا ہم نے، تم سے پہلے گزرے ہوئوں کو، وہ ہم تمہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دیں گے۔ یہ دین مضبوط بنیادوں پر قائم کیسے ہوتا ہے؟ ایک سب بات یہ ہے کہ یہ آیہ کریمہ جب نازل ہوئی، جیسے آپ نے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ اس آیت کا پہلا مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، اور خلافت راشدہ کا جو دور ہے وہ یقیناً یہ آیہ کریمہ اس دور کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت کے طور پر نازل کی گئی۔ آپ نے بھی ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جب اعلان نبوت کیا تو حالات مکہ مکرمہ میں بہت مشکل تھے۔ مسلمان پوشیدہ رہ کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، اور بہت کم ایسا ہوتا کہ وہ ان کے لیے آسان حالات ہوتے اور دعوت کا پیغام جو ہے وہ آسانی سے پھیلا سکتے تھے۔ پھر جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں بھی مسلمانوں کے دشمنوں میں اضافہ ہو گیا۔ پہلے وہاں مشرکین اور کفار مکہ تھے، یہاں منافقین بھی ہو گئے اور یہود بھی ہو گئے، اور یہود کی کارستانیاں اور سازشیں مسلسل مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کر رہی تھی، اسی طرح سے منافقین بھی۔ چنانچہ کوئی دن اور رات ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس میں مسلمان ہتھیار باندھے تیار نہ رہتے ہوں، بلکہ سوتے تھے تب بھی ہتھیار ساتھ ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ صلاۃ الخوف پڑھائی ہے مدینہ منورہ میں۔ 5-6 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق کہ جب ہوا ہے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اس طرح سے کہ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ مشکل حالات ہمارے لیے ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ ہم ہتھیار باندھ کے ہی ساری زندگی گزار دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کچھ ہی عرصے بعد تم میں سے کوئی شخص اپنے احباب میں بغیر ہتھیاروں کے پاؤں پھیلا کر بیٹھ سکے گا اور اطمینان اسے حاصل ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے صحابہ کو خلافت راشدہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں آپ دیکھیے، اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا جو یوں کہہ لیجئے کہ ابتدائی 6 سال ہیں، ان میں مسلسل اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، اور شام، عراق، خراسان، افریقہ تک اسلام کا اقتدار پھیلا، اشاعت اسلام ہوئی، احکام نازل ہوئے۔ یہ جو منکم کا جو لفظ ہے نا جی، منکم کا لفظ،
یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مراد ہیں اس سے، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں بھی آمنوا وعملوا الصالحات کا لفظ آیا ہے وہاں منکم اور کسی جگہ نہیں آیا، یہاں آیا ہے۔ تو یہاں منکم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے صحابہ کو یہ بشارت دی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اور رسول ہیں، خلافت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مل رہی ہے، اور وہ خلافت اور استخلاف جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے یہ خلفائے راشدین کو اللہ نے عطا فرمایا، ان کے دور میں فتوحات پھر آگے پھیلی، اور پھر اس طرح سے پھیلی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں 33 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا ہے، اور اسلام نہ صرف پھیل چکا ہے بلکہ تعلیمات اسلام بھی پھیل چکی ہیں، اور اسلام کے احکام ان پورے علاقوں میں الحمدللہ نافذ ہو چکے ہیں۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات تشریف فرما ہیں، ایک آدمی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ فاقے کی شکایت ہے، بڑے مسائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر ایک اور صاحب آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ڈاکوؤں کا مسئلہ ہے، راستے میں ڈاکہ ڈال کے لوٹ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر حضرت عدی ابن حاتم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ عدی ایک دور ایسا آنے والا ہے جب حیرہ سے ایک خاتون زیورات سے لدی پھندی چلے گی اور بغیر کسی خوف کے خانہ کعبہ کا آ کے طواف کرے گی۔ اے عدی ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب کسرا ابن ہرمز کے خزانوں کو تم فتح کرو گے اور وہ مال غنیمت کے طور پر تمہارے پاس پہنچے گا۔ اور ایسا ہوا۔ عدی ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب مٹھی بھر سونا اور چاندی لے کر تم نکلو گے کسی مستحق میں تقسیم کرنے کے لیے، لیکن تمہیں کوئی مستحق دکھائی نہیں دے گا۔ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم نے وہ حالات دیکھے کہ یہ تینوں باتیں میری زندگی میں پوری ہوئی کہ خاتون آئی اور اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور ایران فتح ہوا، اور اسی طرح سے زیورات یہ مال یعنی سونا اور چاندی لے کر نکلے لیکن ضرورت مند موجود نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے اس انداز سے پورا کیا۔ اور یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے آپ نے فرمایا ابھی، تو میں نے عرض کیا کہ جیسے اللہ نے صحابہ کو منصب عطا فرمایا خلفائے راشدین کے دور میں استخلاف کا، یہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم عطا کر چکے ہیں۔ اور وہ کب؟ عمالقہ قوم کی جگہ بنی اسرائیل کو خلافت عرضی ملی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اقتدار بخشا۔ اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر فرمائی ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جبکہ اس نے تم میں انبیاء بھیجے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں سطوت و شوکت والا اقتدار بخشا، وجعلکم ملوکا، تمہیں بادشاہ بنایا، اور وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا ہے جو اس دور کے جہان میں کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، فضلتکم علی العالمین قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا۔ چنانچہ انہی میں سے بنی اسرائیل میں سے آپ دیکھیں نا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اقتدار ملا۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، ہم نے بھرپور ملک ان کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اے اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرما کہ میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، میں کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں،
حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بے مثال ملک ملا، اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے، اور فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، کہ پھر ہم نے ہوا کو اس کے لیے مسخر کر دیا، اور چرند پرند کی بولیاں سمجھ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا رب قد آتیتنی من الملک، اے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا فرمایا ہے، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور بات کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی مجھے صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ یہاں میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں عوام میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ جناب ملک اور بادشاہت یہ تو نیک اور صالح لوگوں کا منصب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر فرما رہے ہیں، اقتدار اگر کسی صالح اور فرما بردار کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر رعایا کو راحتیں اور آسانیاں اور سکون اور چین نصیب ہوگا۔ نیک صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گزرے ہوئوں کو اقتدار دیا ہم نے تو ہم اور تمہیں بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے اقتدار کا آپ نے ذکر کیا، قرآن کریم یہ حوالے دے رہا ہے بار بار۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ دو تین باتیں بس چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس سے مزید گفتگو آپ فرمائیے کہ یہ آپ نے صحابہ کا ذکر کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، خلفائے راشدین کا ذکر آپ نے فرمایا، تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر آپ کے خلفاء، اس کے بعد جو خلفاء تشریف لائے، ان کو عطا فرمائیں، تو ان نعمتوں کے ظہور کا تسلسل یقیناً آج تک قائم ہے، اور وہ تمام نعمتیں جو خلفاء کو حاصل ہوئیں وہ نعمتیں امت تک پہنچ رہی ہیں۔ میرا ایک سوال تو آپ کی خدمت میں یہ ہے، اور کیا ہم ان نعمتوں کے حقدار ہیں اگر ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں اور ہم اہل ایمان میں سے ہیں؟ ایک سوال میرا یہ ہے، پھر آپ تفصیلاً آپ یہ فرمائیے کہ دین کا اقتدار کے حوالے سے ہدف کیا ہے؟ اقتدار ایک مادی قوت کو حاصل کر کے کیا اللہ سے جڑاؤ اور ایک روحانی اہداف کو حاصل کر لینا کیا اللہ کو مطلوب نہیں ہے؟ اصل مقصد پوشیدہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اقتدار کے ذریعے تو مجھ تک پہنچو؟ ارشاد۔ انیق صاحب پہلے تو میں اس دوسرے سوال کا جواب عرض کروں جی کہ اقتدار کا اصل جو اقتدار کسی فرد کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، وہ دراصل ہمارا یہ عقیدہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ ہے کہ اقتدار اس کے پاس امانت ہے، بئی معنی کہ وہ اللہ کے اقتدار کی رٹ کو دنیا میں قائم کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے اقتدار، حاکم حقیقی اللہ ہے، اللہ لہ الخلق والامر، سبحان اللہ۔ مخلوق بھی اسی کی ہے اور آرڈر بھی اسی کا ہے، گویا ورلڈ بھی اسی کا اور آرڈر بھی اسی کا۔ یہ بات اللہ نے ایک جگہ نہیں فرمائی، کئی جگہ فرمائی، للہ الامر من قبل و من بعد، پہلے بھی اقتدار اسی کا اور بعد میں بھی اقتدار اسی کا۔ جن کے پاس اقتدار آیا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضیات کے مطابق اس اقتدار کو امانت سمجھتے ہوئے اللہ کے احکام کا اجرا کیا ہے، اللہ کی تعلیمات کو نافذ کیا ہے، اللہ کی حدود کو جاری کیا ہے، یقین کیجئے انیق صاحب اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی رحمت کے دروازے ان پر کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کرپشن ہے اور یہ جو بے ایمانی ہے اور یہ جو فراڈ ہے اور اقتدار کو اپنی دنیا بچانے کے لیے استعمال کرنا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس کی اس طرح سے مذمت فرمائی کہ آپ نے فرمایا من ولا من امر المسلمین، مسلمانوں کے علاقے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے ولایت بخشی اور اقتدار بخشا اور اس نے رعایا کے ساتھ ویسے بھلائی نہیں چاہی جیسے وہ اپنے خاندان کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، کل قیامت کے دن وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں ایک گورنر بھیجنے لگے تو ان سے یہ فرمایا کہ دیکھو ان لک قرابتن، مجھے پتا ہے کہ آپ کی وہاں رشتہ داریاں ہیں،
اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر کسی نااہل آدمی کو جو میرٹ پر پورا نہیں اترتا، محض رشتہ دار ہونے کی بنیاد پر مسلمانوں کے کسی محکمے کا انچارج اور نگران آپ مقرر کر دیں گے، خبردار ایسا نہ کرنا۔ اس لیے کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو شخص محض رشتے کی بنیاد پر میری پارٹی کا ہے، میرا ووٹر ہے، میرا معاون رہا ہے، اقتدار تک پہنچنے میں جو کمپین تھی اس میں یہ آگے تھا، باوجود نااہل ہونے کے، میرٹ پر پورا نہ اترنے کے، اس منصب پر جو فائز کر دے گا، تو حضور نے فرمایا، میں حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا ہے کہ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ کی اس پر پھٹکار ہوگی، لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کا فرض قبول کریں گے نہ نفل قبول کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اصل میں جو صاحب اقتدار، جس کو مسلمانوں کا اقتدار اللہ نے نصیب فرمایا، وہ تو امین ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو امانت دار ہے، وہ آیا اس لیے ہے کہ اللہ کے احکام کو جاری کرے، سبحان اللہ کی حدود کا اجرا کرے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی ڈاکٹر صاحب کہ وہ اللہ کی رٹ کو زمین پر قائم کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ذرا یہ بات کہ دین کو مضبوط بنیادوں پہ بھی قائم اللہ تعالیٰ کر دے گا، اقتدار دے دے گا، اور پھر حالت خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جیسا کہ آپ نے انٹرو میں یعنی آغاز میں یہ بات فرمائی تھی، ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ وقت بھی یہ پروگرام کا مکمل ہوتا جا رہا ہے ہمارا، کہ اگر تم کیا کرو گے کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرو گے اور کفر کرو گے تو کیا کہلائے جاؤ گے؟ تم فاسق کہلائے جاؤ گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک مسلمان حاکم جو کہ ایماندار بھی ہے، با کردار بھی ہے، بلند کردار بھی ہے، صاحب ایمان بھی ہے، تمام باتیں بیان کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ نہیں کرنا۔ اب یہ جو اللہ کی زمین پہ اللہ کی رٹ، کیا عالم اسلام میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو محترم حکمران ہیں 57 اسلامک اسٹیٹس کے اندر، کیا وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی رٹ کو قائم کر رہے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ شرک یہی تو نہیں ہوتا محض کہ بتوں کو پوج لیا جائے۔ اگر میں IMF سے ڈر رہا ہوں، اگر میں ورلڈ بینک سے ڈر رہا ہوں، اگر میں کسی بڑی طاقت کی ڈکٹیشن لے رہا ہوں، تو کیا یہ شرک کے زمرے میں آئے گا؟ کیا یہ کفر کے زمرے میں آئے گا جو یہ آیت بیان کر رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب۔ انیک صاحب، زندہ خداؤں کے سامنے جھک جانا یہی شرک ہے جس کی یہاں مذمت ہو رہی ہے۔ بتوں کے سامنے جھکنا اور بتوں کی پوجا کرنا، یہ شرک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو زندہ خداؤں کے سامنے لیٹ جانا ہے، اپنے لیے اپنوں کے سامنے بڑی جرت کا مظاہرہ کرنا، لیکن غیروں کے سامنے اس طرح سے لیٹ جانا کہ ان کے اقتدار اور ان کی بڑائی کو تسلیم کر لینا، اس شرک کی اللہ تعالیٰ یہاں مذمت فرما رہے ہیں۔ اور دوسرے ناشکری، ومن کفر، انیک صاحب جو اقتدار اللہ تعالیٰ نے دور خلافت راشدہ میں مسلمانوں کو عطا فرمایا، اس میں جو پہلی ناشکری ہوئی ہے وہ شہادت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ سازشی گروہ، سبائی گروہ نے عبداللہ بن سبا کی تحریک کی بنیاد پر جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ پہلی یوں کہہ لیجئے کہ ناشکری ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد ایسا سلسلہ چلا ہے کہ وہ اقتدار جو اس دور میں ایک بہت آئیڈیل اقتدار تھا، وہ کبھی مسلمانوں کے پاس پورے طرح سے بحال نہیں ہو پایا۔ دشمنوں کی برتری تسلیم کر کے انہیں اپنے امور طے کرنے کے لیے مختار بنانا، یہ ہے شرک۔ اور آپس کی جنگیں، یہ بھی ناشکری کی ایک صورت ہے۔ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں جھگڑے نہ کرنا ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی
اور تم بزدل ہو جاؤ گے۔ تو آپس کے جھگڑوں نے ناشکری کا ایک انداز اپنایا۔ اسی طرح سے عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو دشمنوں کو اپنا ہمراز نہ بنانا، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا۔ دشمن تمہارے جو بہت سیکرٹ پہلو ہیں ان میں تمہارے رفیق اور تمہارے ساتھی اور تمہارے گائیڈ اور تمہارے رہنما نہیں ہونے چاہیے۔ آج پوری امت مسلمہ جہاں جہاں بھی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے اساسی اصول و ضوابط اور قواعد ان کو مرتب کرنے والے، ان کے سسٹم کو چلانے والے کون ہیں؟ سب کو پتا ہے، سب کو تو انہی کو کیا فاسق کہا جا رہا ہے؟ یقینی بات ہے وہ لوگ جو ان کو اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں، ناشکری کرنے والے، ان کو فاسق کہا جا رہا ہے، کسی اور کو نہیں کہا جا رہا۔ وہ تو جو ہیں سو ہیں، لیکن یہ جو اصل میں جنہوں نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ان کو قرآن فاسق کہہ رہا ہے۔ اسی طرح میں عرض کروں کہ ناشکری کی ایک اور شکل یہ ہے، ناشکری کی ایک اور شکل یہ ہے کہ وہ امت کے جس کے لیے پہلا حکم اترا اقرا کا، پڑھیے، پہلا حکم، نماز کا حکم بعد میں آیا، روزے کا بعد میں آیا، حج کا بعد میں آیا، زکوٰۃ کا بعد میں آیا، یہ سارے احکام بعد میں آئے ہیں۔ پہلا حکم آیا اقرا، پڑھیے۔ جس امت کے لیے پہلا حکم ہی پڑھنے کا آیا وہ پوری دنیا میں اس کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ ملکوں میں بہت پیچھے رہ گئی۔ یہ بھی ناشکری کی ایک شکل ہے، نتیجتاً اقتدار میں ناشکری کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو مال جو یعنی پچھلے 50 سال میں 60 سال میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو فراوانی عطا فرمائی ہے، بے پناہ فراوان، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یورپ نے جو 500 سال محنت کر کے اور لوٹ لاٹ کے جو کمایا ہندوستان سے لے جا کے اور سب کچھ لے جا کے، مسلمانوں کو اللہ نے 50-60 سال میں وہ بے پناہ عطا فرما دیا۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ جہازوں کے اندر سونا لگا رہے ہیں، ٹوائلٹ میں سونا لگا رہے ہیں اور گاڑیوں میں سونا لگا رہے ہیں۔ ہم نے کوئی صنعتیں قائم نہیں کی۔ ڈاکٹر صاحب معاف کیجئے گا کیونکہ بالکل اب یہ ختم ہو رہی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، تو میں نے کہا ذرا سا آپ سے ایک سوال اور کر لوں آپ کی بات ہی کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ لیونگ اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہو گیا، لیکن جو یہ آیت فرما رہی ہے کہ دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم رکھنا، حالت خوف کو امن میں تبدیل کر دینا، آج پورا عالم اسلام کہاں ہے اور اس کے کیسے حالات ہیں، اور عالم اسلام کس خوف کی فضا میں سانس لے رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایسے میں حکمرانوں کی وہ ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ان کا شمار فاسقوں میں نہ ہو؟ جب تک ایمان کی اس سطح پر ہم اپنے ایمان کو نہیں لائیں گے اور شخصی کردار جو اعمال صالحہ کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے اس کو ہم صحیح طور پر قائم نہیں کریں گے۔ انیق صاحب یعنی حکمران ہے مسلمانوں کا اور وہ اس کیفیت میں ہے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ جا کے مل سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ دیکھیں نا مثالیں، تو میں کہتا ہوں بہت پیچھے مت جائیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ایمان کی پختگی ہو اور کردار کی پختگی ہو، شخصی کردار کی پختگی ہو، اور یہ جو قرآن کریم میں فرمایا کہ یعبدوننی، عبادت میں دائرہ عبودیت سے اپنے آپ کو باہر نہ لے جائیں۔ اور یہ جو ہم نے تقسیم شروع کر دی ہے کہ جناب دنیا اور ہے اور دین اور ہے، اور بس یہ نماز پڑھ لی اور کبھی روزہ رکھ لیا، بس یہی ہمارا دین ہے، باقی ہم جو مرضی کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ تمام امور میں اللہ کی فرما برداری آ جائے اور شرک سے اجتناب کریں، یعنی جو زندہ خدا ہیں ان کی غلامی سے اپنے آپ کو نکالیں، اور مسلمان حکمران شرک سے اجتناب خود بھی کریں اور جو عوام ہیں ان کو بھی شرک سے نکالیں جیسا آپ نے فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کیا حکمرانوں کی ذمہ داری یہ بھی نہیں ہے کہ عوام کا تعلق اللہ سے جوڑیں؟ یہ جو وقتی طور پہ کچھ مادی اسباب جمع کر کے اقتدار کو حاصل کر لینا،
یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اگر ہمارے روحانی اہداف نہ ہوں۔ کوئی شک نہیں، یعنی سب اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات تو تشریف ہی لاتے رہے اسی کام کے لیے کہ وہ لوگوں کو وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، کہ لوگوں کو ربانی بنائیں، اللہ کے فرما بردار بنائیں۔ سبحان اللہ۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کووڈ-19 کی جتنے سے بچاؤ کے لیے جتنی تدابیر چھپی ہیں، پرنٹ ہوئی ہیں، میڈیا میں آئی ہیں، 10-10 12-12 15-15 20-20 ہدایات، کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں آیا کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگو۔ جی ہاں، ان حالات میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو عذاب بھیجا ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، اس میں اللہ فرما رہے ہیں جب وہ تکلیف ہوتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے ادعو لنا ربک بما کشفت عنا الرجز، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات سے نکالے۔ تو کہیں بھی نہیں آیا لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا کی بات ہونی چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ کی جائے، تب لوگ امانت اختیار کریں گے، کرپشن سے بچیں گے، رشوت سے بچانا، ظلم سے، جتنے بھی خرابیاں ہیں ان سے بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت بٹھائی جائے، اللہ سے لوگوں کا تعلق قائم کیا جائے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہوں، یہ کیفیت جب لوگوں میں آئے گی تو پھر لوگ یقیناً ان خرابیوں سے بچیں گے۔ باقی جتنے بھی قوانین آپ بنا لیجئے، جتنی بھی سختیاں بنا لیجئے، ایک سے ایک اوپر نگران بٹھا لیجئے، وہ کرپشن کا دائرہ مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ بس ایک ہی حل ہے، اتقوا ربکم الذی خلقکم، اللہ کی نافرمانی سے بچنے لگ جاؤ۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس لیے کہ اللہ تم پر کڑا نگران ہے، نگاہوں سے تم اوجھل ہو سکتے ہو۔ یستخفون من الناس، لوگوں کی نگاہوں سے چھپیں گے، وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتے۔ یہ تصور اور یہ عقیدہ اور یہ نظریہ جب پبلک میں عام ہوگا تو پھر یقین کیجئے بغیر کسی نگران کے بھی لوگ، بغیر کسی واچ کرنے والے کیمرے کے بھی لوگ اللہ کی نگاہ میں ہونے کے تصور سے خرابیوں سے بچیں۔ سبحان اللہ، اس نظریے کو عام ہونا ہے پبلک میں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، تاکہ ایک روحانیت ہو، ایک اللہ سے تعلق ہو، جسے ہم کہتے ہیں کہ رجوع اللہ، تعلق مع اللہ۔ یہ دین کی ضرورت ہے، دین کا تقاضا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو وعدہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں اور جن کے نیک اعمال ہیں انہیں اللہ اقتدار دے گا، اور اللہ نے اقتدار دیا ہے ان لوگوں کو۔ لیکن آج اقتدار کن کے ہاتھوں میں ہے؟ جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے آج، خاص طور پہ مسلمان ریاستوں میں، ضروری نہیں کہ یہ اقتدار جو انہیں حاصل ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں دیا۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ آیت سورہ نور کی آیت نمبر 55 یہ بالکل واضح کر رہی ہے کہ وہ باکردار ہوں گے، وہ اہل ایمان میں سے ہوں گے۔ دین کی بنیادوں کو اللہ تعالیٰ پھر مضبوط کر دے گا اور پھر ان کے دلوں سے جو خوف نکال کر انہیں امن کی حالت میں لے آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے بالکل واضح بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ حکمران فاسق نہ رہیں، یہ بتائیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، شرک نہ کریں، کفر نہ کریں۔ اگر یہ شرک کریں گے، شرک ان معنوں میں نہیں، ڈاکٹر صاحب نے بالکل واضح کر دی بات، بتوں کو نہیں پوجا جائے گا، لیکن ہم بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر یا یہ کمزور سہاروں پر؟ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، یہ اقبال فرما رہے ہیں اور اس زمانے میں فرما رہے ہیں 100 سال پہلے۔ اگر آج کے حالات اقبال دیکھ لیتے تو سر پیٹتے رہتے۔ کیا فرما رہے ہیں میر سپاہ سے کہ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جو حکمرانی ہے، اقتدار ہے، یہ کچھ تقاضے بھی اس کے ہیں۔
اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے اور لوگوں میں، عوام الناس میں ایک روحانی عمل شروع کیا جائے جو عوام کو اللہ سے جوڑے رکھے ہمہ وقت۔ اس کے لیے حکمران کا پہلے خود اللہ سے جڑنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ خواتین حضرات، بڑی اہم آیت سورہ نور آیت نمبر 55 محترم ڈاکٹر سرفراز صاحب نے تفصیلی گفتگو عطا فرمائی۔ اس آیت کو جوڑا عہد حاضر سے کہ آج یہ آیت ہم سے کیا تقاضے کر رہی ہے۔ خواتین حضرات، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اظہار دین ہوگا، کام کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، محض گفتگو نہیں۔ تو کیا عالم اسلام میں کام ہو رہا ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں ذکر ہے کہ روز قیامت کوئی دوست دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا؟ درست جواب سورہ معارج۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں کس پیغمبر کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا حضرت مسیح علیہ السلام، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 خواتین حضرات، آج کراچی میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ ڈاکٹر سرفراز احمد اعوان صاحب کراچی میں ہوتے تو میں ان کے دست مبارک سے یہ پرچی نکلواتا اور اعلان کرواتا، لیکن یہ ذمہ داری اب یہ میری ہے کیونکہ میں یہاں تنہا ہوں۔ اور آج کے ونر ہیں محمد فرقان صاحب بھکر سے۔ محمد فرقان صاحب بھکر سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اکثر یہ ہوا ہے کہ ایک لقمے نے کئی وقت کی غذاؤں کو روک دیا ہے۔ اکثر یہ ہوا ہے کہ ایک لقمے نے کئی وقت کی غذاؤں کو روک دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔